السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا مائک آف ہے۔ مائک کدھر ہے بھائی؟ مائک آن ہے لیکن آواز نہیں آ رہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر گزار ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کی مختصر سیرت بیان کرنے کا یہ موقع عطا فرمایا، ساتھ ساتھ اس آن لائن درس کے ذمہ داران بہنوں کا بھی شکریہ جنہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ پوری سیرت النبی کو بالاختصار ایک گھنٹے میں نچوڑ کے طور پر، خلاصہ کے طور پر پیش کر دیا جائے۔ اسے میں اپنے لیے سعادت کی بات سمجھتا ہوں کہ سیرت النبی کو بیان کیا جائے۔ وہ تمام بہنیں اور مائیں اور بیٹیاں مبارکبادی کے مستحق ہیں جنہوں نے کام کاج کو چھوڑ کر یا اپنی مشغولیات کو بالائے طاق رکھ کر اس سیرت النبی کے پروگرام کی سماعت کے لیے اپنا وقت فارغ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کے مل بیٹھنے، سننے سنانے کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے سیرت النبی کے آئینے میں ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوس نامے تو گفتن کلام بے کمال بے ادبیست۔ فارسی کا شعر ہے
کہ بار بار اپنے ذہن کو، اپنے منہ کو مشک و گلاب سے دھو لیا جائے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا بے ادبی ہے۔ وہ پاک شخصیت، وہ اعلیٰ مرتبہ شخصیت، وہ بلند و بالا شخصیت کہ چشم فلک نے اس جیسا انسان نہ دیکھا ہے، نہ روئے زمین پر اس جیسا انسان پیدا ہوا ہے۔ اللہ کے بعد ساری کائنات میں سب سے بڑا مقام اگر کسی کو حاصل ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اس ذات مقدس کی سیرت کے بیان کے لیے اور اس کی سماعت کے لیے ہم سب اپنی اپنی جگہوں سے آن لائن اس دینی اجتماع میں شریک ہیں۔ اللہ ہماری شرکت کو قبول فرمائے اور سیرت النبی کی روشنی میں زندگی گزارنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ یہ بات ذہن نشین ہے، اچھی طرح اس بات کو یاد رکھیے، آج تک کسی انسان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان کرنے کا حق ادا نہیں کیا ہے، چاہے وہ کتابی شکل میں ہو، چاہے تقریر کی صورت میں ہو۔ جتنے بھی مورخین، سیرت نگار حضرات نے آپ کی سیرتوں پر مشتمل کتابیں لکھی ہو، یا جتنے بھی مقررین حضرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے میں رطب اللسان ہو، ان تمام کی جانب سے اخیر میں یہ بات آتی ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہی درجہ ہے، اور بات یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ کوئی انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لکھنے کا اور بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ پورا قرآن آپ کی سیرت ہے، قرآن کا ہر پارہ آپ کی سیرت ہے، قرآن کی ہر سورہ آپ کی سیرت ہے، ہر سورہ کی ہر آیت آپ کی سیرت ہے، ہر آیت کا ہر لفظ آپ کی سیرت ہے، اور ہر لفظ کا ہر حرف آپ کی سیرت ہے۔ اس لیے سیرت النبی جتنا بیان کیا جائے کم ہے، اس کے لیے جتنے وقت فارغ کیے جائے کم ہے، سیرت النبی کی سماعت جتنا کیا جائے کم ہے۔ ابھی آپ نے سنا 1 سال سے زیادہ کی مدت میں سیرت النبی کو بیان کیا گیا الرحیق المختوم کی روشنی میں۔ یہ بات آپ کو معلوم رہے، الرحیق المختوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی گئی وہ کتاب ہے جسے 1977 میں عالمی انعام یافتہ قرار دیا گیا تھا۔ رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے سیرت النبی کا عالمی مقابلہ ہوا، جس میں 5 کتابوں کو انعامات سے نوازا گیا تھا۔ اس میں پہلا انعام الرحیق المختوم کو ملا تھا۔ میرے لیے خوش بختی کی بات یہ ہے کہ میرے استاد محترم ہیں شیخ صفی الرحمن المبارک پوری رحمہ اللہ، جن سے ہم نے بطور خاص بخاری شریف کی 2 جلد سبقاً پڑھی ہے۔ اللہ استاد محترم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے، ان کے حسنات کو شرف قبولیت بخشے، آمین یا رب العالمین۔ سیرت النبی کے تعلق سے جذباتی تقریر نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا، جذبات میں انسان جب بہہ جاتا ہے تو بہت ساری باتیں رہ جاتی ہیں، ترتیب وار باتیں نہیں آ پاتی، ادھر ادھر کی باتوں میں انسان کا وقت صرف ہو جاتا ہے۔ اس لیے
آپ سیرت النبی کے اس درس میں بڑے متین اور سنجیدہ رہنے کی کوشش کیجیے اور بہت ہی اطمینان و سکون کے ساتھ اس کی سماعت کیجیے انشاءاللہ۔ چھوٹے چھوٹے جملے میں کوشش کی جائے گی آسان لفظوں میں سیرت النبی کے ماحصل کو، خلاصہ اور نچوڑ کو آپ کے سامنے اس محدود وقت میں رکھ دیا جائے۔ اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق دے اور ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو ادوار بطور خاص ہے، دو دور ہیں۔ ایک دور ہے نبوت سے پہلے کا دور اور دوسرا دور ہے نبوت کے بعد کا دور۔ نبوت سے پہلے والا دور 40 سالوں پر مشتمل ہے، 40 سالوں پر مشتمل ہے، اور نبوت کے بعد کا دور 23 سالوں پر مشتمل ہے۔ پھر نبوت کے بعد کی عمر کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے، مکی دور اور مدنی دور۔ پھر مکی اور مدنی دور کی کچھ تفصیلات آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ دور جو نبوت سے پہلے کا ہے، اس سے آپ یاد رکھیے کہ آپ کی ولادت باسعادت مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول، صحیح اور تحقیق شدہ قول کے مطابق 9 ربیع الاول سوموار کے دن ہوئی۔ سال تھا عام الفیل۔ عام الفیل کا مطلب ہوتا ہے جس سال ہاتھی والوں کا واقعہ پیش آیا تھا، یعنی یمن کے حاکم کی جانب سے بیت اللہ الحرام کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ایک فوج آیا تھا جس میں کچھ ہاتھی سوار بھی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا، فرشتوں کے ذریعے پرندوں کا جھنڈ آیا، ان پرندوں کے چونچ میں اور پروں میں چنا سے بھی چھوٹا کنکر جو زہر اور سمیت سے بھرا ہوا تھا وہ گرتا، چاہے آدمی کو لگے چاہے ہاتھی کو لگے، جس کی بدن پہ وہ گرتا تھا وہ چھید کرتا ہوا، زہر اندر گھولتا ہوا یا تو اندر ہی رہ جاتا یا باہر نکل جاتا تھا، جس کے نتیجے میں یہ سب کے سب تباہ ہو گئے۔ اس واقعہ کو اصحاب الفیل کا واقعہ کہا جاتا ہے، جسے بطور خاص سورہ فیل یعنی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں بیان کیا گیا۔ جس دن یہ واقعہ ہوا اس کے 50 یا 51 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ دن سوموار کا تھا، صبح صادق کا وقت تھا۔ تاریخ سے متعلق اختلاف، اکثر لوگوں نے 12 ربیع الاول کہا، لیکن محققین کی رائے کے مطابق وہ 9 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ حضرت آمنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا۔ خبر دادا کو پہنچائی گئی۔ حضرت آمنہ نے نام رکھا احمد، دادا نے نام رکھا محمد۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی امی کا دودھ پیا، اس کے بعد آپ کا چچا ابو لہب کی ایک لونڈی تھی، باندھی تھی سویبہ، آپ نے ان کا دودھ پیا، اور پھر اس کے بعد عرب کے دستور کے مطابق آپ کو مکہ کے شہری ماحول سے نکال کر قبیلہ بنو سعد کے گاؤں میں بھیج دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ انہیں لے کر اپنے گھر چلی گئی۔
2 سال دودھ پلانے کی مدت تک دودھ پلاتی رہی۔ 2 سال کے مکمل ہونے پر پھر وہ مکہ تشریف لائی اور آپ کی والد محترمہ سے انہوں نے کہا اگر مناسب سمجھے اس بچے کو کچھ دن ہمارے پاس اور رہنے دیں۔ وجہ اس کی یہ بتائی جاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے حلیمہ سعدیہ گھر پر رونق ہو گیا، خیر و برکت کا گہوارہ بن گیا، علاقہ سرسبز شاداب ہو گیا، ہر 4 جانب برکتوں کا نزول ہونا شروع ہو گیا۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ سے دوبارہ اپنے پاس لے آنے کی پیشکش کی اور انہوں نے دے بھی دیا۔ 4 سال تک آپ کے پاس رہے۔ 4تھے اور 5ویں سال کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ اب بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، جبریل امین کا نزول ہوا، آپ کو پٹخ دیا گیا، سینہ آپ کا چیرا گیا، وہاں سے آپ کا دل نکالا گیا۔ اس دل میں جو انسانی کچھ کمزوریاں اور خامیاں ہوتی ہے اسے نکال کر باہر پھینک دیا گیا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور پھر اس کے بعد آپ کے دل کو جہاں تھا لگا کر آپ کی سرجری کر دی گئی۔ اس واقعہ کی اطلاع بچوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو دیا۔ جب گھر پہنچے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پہنچی، آپ کے چہرے کا رنگ فق پڑا ہوا تھا۔ حالات انہوں نے سنائے، میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا۔ چونکہ ایک نیا واقعہ تھا، چھوٹا سا بچہ، کسی نے سینہ چیرا، دل بھی نکالا، دھلائی بھی کیا، اندر ڈال بھی دیا، سلائی بھی کر دی، یہ انہونی بات لگ رہی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ خطرہ لاحق ہوا، یہ بچہ بطور امانت کے ہمارے پاس ہے، اسے ان کے گھر پہنچا دینے ہی میں عافیت ہے۔ چنانچہ انہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والد محترمہ تک پہنچا دیا گیا۔ عمر آپ کی 6 سال کی ہو رہی ہے تو والد محترمہ کو خیال آیا کہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کی جائے، تو وہ مدینہ تشریف لائیں۔ ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، بچہ بھی 6 سال کا ہے، آپ کے دادا بھی ہے۔ واپسی پر مقام ابوا میں آپ کی والد محترمہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دادا کے ساتھ مکہ تشریف لائے۔ دادا نے آپ کی کفالت کی ذمہ داری قبول کی۔ بڑے مشفق دادا، شفقت و پیار و محبت سے ہمیشہ دیکھتے، ان کی نگہبانی نگرانی کرتے۔ جب آپ کی عمر 8 سال کے ہونے کا آئی، حضرت عبد المطلب کو لگا کہ میرے بھی جانے کا وقت آ چکا ہے، تو انہوں نے اپنے بیٹے ابو طالب، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی چچا تھے، ان کو وصیت کر دی کہ میرے بعد اس پوتے کا بطور خاص خیال رکھنا۔ انہوں نے اسے تسلیم کیا۔ 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت سے کفالت کی ذمہ داری حضرت ابو طالب نے اٹھائی اور یہ 42 سالوں تک آپ کی خدمت کرتے رہے۔ یہ ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی چچا ہے۔ ابو طالب حضرت علی مرتضیٰ کے والد گرامی ہے، اور ابو طالب اپنے قوم کے سردار اور سربراہ بھی ہیں۔ 42 سالوں تک آپ کی خدمت کی اور بے لوث خدمت کی، ایک باپ سے زیادہ انہوں نے خدمت کی۔ بہرحال 8 سال کی عمر سے انہوں نے کفالت کی ذمہ داری قبول فرمائی۔ جب آپ 10-12 سال کے ہوئے تو ابو طالب اپنے ساتھ شام کے سفر پہ لے گئے، جو ان کا تجارتی سفر ہوا کرتا تھا۔ تاریخی روایت
اور سیرت و سوانح حیات کی روایت میں یہ بات ہے، وہاں جرجیس نامی ایک راہب تھا، عیسائی مذہب کا ایک پادری تھا، جنہیں بحیرہ راہب کے نام سے جانا جاتا تھا۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کی دعوت کی، اپنے گھر بلایا، کھلایا پلایا، اور آپ کے دادا سے کہا کہ اسے جلدی سے لے کے اب مکہ واپس چلے آئیے، چونکہ یہاں کے یہودی لوگ انہیں جب دیکھیں گے تو مار دیں گے۔ کیا وجہ کیا ہے؟ کہ ان کے چہرے مورے سے اور ان کے حال احوال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آگے چل کر یہ نبی ہونے والے ہیں، اور یہودیوں کو یہ گوارا نہیں ہے کہ بنی اسماعیل میں نبی پیدا ہو، اس لیے وہ بنی اسرائیل میں نبی نہ ہونے کے نتیجے میں حسد و بغض و عناد و دشمنی کی بنیاد پر انہیں مارنے کے در پہ ہو جائیں گے۔ کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس راستے سے گزر رہے ہیں بادل بھی سائبان بن کے ان کے ساتھ چل رہا ہے، درختوں کو دیکھا ان کے سامنے سجدہ ریز ہے، پتھروں کو دیکھا ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، یہ سوائے نبی کے اور کسی کے ساتھ ایسے حالات پیش نہیں آتے، میرے علم کے مطابق یہ نبی ہیں، اس لیے انہیں اب لے کے چلے آئیے۔ گھر واپس ہو گئے۔ عمر آپ کی 15 سال کی ہوئی، حدود حرم میں ایک جنگ اور جدال برپا ہو گیا، دو قبیلوں کے درمیان لڑائی ہوئی اور حرم کی حرمت کو پامال کر دیا گیا۔ جن لوگوں نے حرمت حرم کی پامالی کی تھی ان کے خلاف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد کھڑے ہوئے تھے۔ اس موقع پر جب تیر بازی ہوتی تھی، تیر چلایا جاتا تھا، یہ اپنے چچا وغیرہ کو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا وغیرہ کو یہ تیر پکڑایا کرتے تھے کہ مخالفین کو یا حرم کی حدود کی پامالی کرنے والوں کو اچھے سے پیٹا اور مارا جائے، سرکوبی کی جائے، تیر کا نشانہ بنایا جائے۔ اور ذرا 5 سال آگے بڑھ جائیے، آپ کی عمر 20 سال کی ہوتی ہے۔ 20 سال کی عمر میں آپ نے نوجوان لڑکوں کے ساتھ میں ایک کمیٹی بنائی۔ مقصد کیا تھا؟ مکہ کے شہری ماحول میں دیہاتی لوگ کچھ سامان فروخت کرنے کے لیے آتے تھے، لوگ سامان بھی لیتے، پیسہ نہیں دیتے، لوٹ لیتے، بھگا دیتے، مار کے پیٹ کے بھگا دیا کرتے تھے۔ تو کچھ نوجوانوں کے دل میں خیال پیدا ہوا، کیوں نہ ظالموں کا خونی پنجہ توڑ دیا جائے اور مظلوم کی بھرپور حمایت کی جائے۔ اس پر لوگوں نے معاہدہ کیا، قسم کھائی، ایک تنظیم بنائی، اسی لیے اس کا نام ہے حلف الفضول، مطلب فضل و مہربانی کرنے پر قسم کھاؤ، عہد و معاہدہ کرو کہ ہم ظالموں کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ اس کمیٹی میں پیش آپ رہے، بلکہ نبی بننے کے بعد بھی آپ تذکرہ کرتے تھے، آج بھی اگر کوئی انسان اس طرح کی بنیادی کام ہمیں بلائے گا میں اس میں شریک ہو سکتا ہوں۔ عمر 20 سال کی تھی، یہ کارنامہ انجام آپ نے دیا۔ اور آگے بڑھی، آپ کی عمر 25 سال کی ہوتی ہے، آپ چھوٹا موٹا کاروبار بھی کرتے تھے۔ خدیجہ جو مکہ المکرمہ کی شریف ترین اور امیر ترین عورت ہے، جن کو طاہرہ کے نام سے جانا جاتا تھا، بڑی پاک باز، بڑی مالدار بھی تھی، وہ اپنا مال دوسروں کو دیا کرتی، جائے فروخت کیجئے، وہ ہمارے ساتھ شراکت میں کام کیجئے، بے مزاربت کی شکل میں میرا مال لے جائیے اور کاروبار کیجئے۔ حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، آپ حاضر ہوئے، مشورہ ہوا، بات طے ہوئی، آپ سامان لیے، فروخت کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ خدیجہ نے آپ کے ساتھ میں میسرہ نامی غلام بھی لگا دیا۔ چند دنوں میں یا چند ماہ کی مدت میں جو کاروبار میں نفع اور فائدہ ہوا، خدیجہ نے اس امر کو دیکھتے ہوئے کچھ خیالات دل میں
پیدا کرنے لگے۔ پھر ان کے خادم اور ان کے غلام میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تذکرہ کیا، سامان کے خرید و فروخت کی کا ہنر تھا اس کا تذکرہ کیا، کسٹمر کو کیسے ڈیل کیا سکتا تھا اس سلسلے میں تفصیل بتلائی، کاروبار میں برکت کی صورتیں دکھلائی۔ تو ایسا لگا کہ خدیجہ کو گمگشتہ دولت میسر آ گئی۔ انہوں نے چپکے سے اپنی سہیلی نفیسہ سے مشورہ کیا کہ محمد تو ہمیں چاہیے، ہم اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تم نکاح کا پیغام لے کر جاؤ۔ سہیلی نفیسہ نے خدمت رسول میں آ کر عرض کیا کہ محترمہ خدیجہ طاہرہ آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہے، کیا آپ قبول کرتے ہیں؟ آپ نے کہا میں گارجن سے مشورہ کرتا ہوں۔ اپنے چچا سے مشورہ کیا، چچا نے کہا اچھی بات ہے، نکاح کیا جا سکتا ہے۔ باضابطہ ان کا نکاح ہو گیا۔ عمر آپ کی 25 سال کی تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ 10 سال اور آگے بڑھ جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 35 سال کی ہوتی ہے۔ اس وقت میں خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر ہو رہی تھی۔ حجر اسود جو کالا پتھر ہے، جو جنتی پتھر ہے، جس کو حج کے موقع پر چوما جاتا ہے، چھوا جاتا، ہاتھ کو چوما جاتا یا دور سے اشارہ کیا جاتا ہے، اس پتھر کے نصب کرنے، گاڑنے اور لگانے کی جب باری آئی تو سرداروں میں اختلاف ہو گیا۔ سب کریڈٹ لینا چاہتے تھے، یہ کام ہم نے کیا ہے۔ میٹنگ پر میٹنگ چل رہی ہے، مسئلے کا حل نہیں ہوتا، رات گئے تک میٹنگ چلتی رہی، نشست برقرار رہی۔ آخر میں کہا گیا ٹھیک ہے چلو، کل صبح جو انسان سب سے پہلے حدود حرم میں شامل داخل ہوگا اس کے فیصلے کو ہم لوگ تسلیم کر لیں گے۔ آپ کا دستور تھا کہ آپ چلے جایا کرتے تھے حرم شریف کی ارد گرد، رات کے بالکل اخیر حصے میں، صبح کے وقت میں آپ چلے گئے معمول کے مطابق۔ لوگوں نے دیکھا کہ محمد ہے، کہا ہم تو ان کے فیصلے سے راضی ہیں، یہ جو فیصلہ کر دیں گے ہم مان لیں گے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو، سب لوگوں سے کہا ایک چادر لاؤ۔ چادر کے سارے کنارے کو سارے سردار قسم کے لوگ پکڑو، اس چادر پر حجر اسود کو رکھ دیا گیا، چھوٹا سا ٹکڑا ہے، کہا سب اٹھاؤ۔ سب نے اٹھایا اور جہاں لگانا تھا، گاڑنا، نصب کرنا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اسے گاڑ دیا۔ اس طریقے سے لوگوں کا دل جیت لیا اور اختلافات کو دفع کر دیا، جھگڑے لڑائی کو ختم کر دیا۔ اس وقت عمر آپ کی 35 سال کی تھی۔ 5 سال اور آگے بڑھ جائیے، عمر آپ کی 40 سال کی ہوتی ہے۔ 40 سال کی عمر میں اب آپ کو شہری ماحول میں رہنا پسند نہیں آ رہا تھا، تو کرتے کیا تھے؟ ہفتہ کے لیے، 2 ہفتہ کے لیے، مہینہ کے لیے آپ جبل نور، ایک پہاڑ ہے، اس کے غار میں آپ تشریف لے آتے، وَيَتَحَنَّسْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگاتے تھے۔ اس کی کیفیت کیا ہے؟ تفسیر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ یہ لفظ یتحنس، عبادت کرتے تھے، لو لگاتے تھے۔ کبھی کبھی حضرت آپ کو توشہ پہنچانے کے لیے، کھانا پہنچانے کے لیے، اس بڑھاپے کی عمر میں بھی آپ کا تعاون کرنے کے لیے پہنچ جایا کرتی تھی۔ بہت بڑی بات ہے، شوہر کی خدمت کیسے ہوتی ہے اس خاتون سیکھیے۔ جو خاتون ایک غریب نادار انسان سے شادی کرتی ہے، صرف اس بنیاد پر اس انسان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، سارا مال ان کی خدمت میں لٹا دیتی ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے شوہر کو کھانا پہنچانے کے لیے کہاں کہاں تک کیا کیا جتن اور مشقت برداشت کرتی ہے، آپ اندازہ لگا سکتی ہے۔ اسی دوران ایک دن ایسا ہوا کہ جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوئے اور اچانک آپ سے کہا اقرا، پڑھیے۔ تو آپ نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبریل نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور زبردست دبایا، یہاں تک کہ ہڈیاں مرمرا گئی اور قوت ہمت جواب دینے لگے، چھوڑ دیا۔
پھر کہا پڑھیے، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر جبریل امین نے اسی طریقے سے دبوچ لیا اور زور سے دبایا، پھر کہا چھوڑ دیا، پھر کہا پڑھیے۔ اب نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا، اور 3 بار کے بعد جبریل نے کہا پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرأ بسم ربک الذی خلق کی 5 آیت کریمہ پڑھی۔ اس وقت سے آپ ابھی تک صرف محمد ابن عبداللہ تھے، ابھی آپ ان آیتوں کے پانے کے بعد محمد ابن عبداللہ کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ بھی ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے آپ کے زندگی کا پہلا مرحلہ، جو نبوت سے پہلے کا مرحلہ ہے، پیدائش سے لے کے 40 سال کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ غور کیجئے گا کہ کیسی حقیقتیں آپ کے سامنے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اپنے جان و مال کو قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، ان کی زندگی کس طرح گزری ہے، ہمیں ان کی زندگی کے آئینے میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب دوسرا دور آتا ہے، دوسرا دور نبوت کا دور۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام انسان نہ سمجھا جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب چنندہ بندے ہیں، انہیں اللہ نے نبوت و رسالت کے لیے چنا، اور صرف نبوت و رسالت نہیں بلکہ ختم نبوت کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا۔ قرآن مقدس جو ساری کائنات کی تقدیر کو سنوارنے والی کتاب ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اللہ نے آخری کتاب اپنے آخری نبی کے حوالے کر دیا۔ اس سے پہلے بہت ساری کتابیں نازل ہوئی تھی، 3 مشہور کتابیں ہیں جن میں خرد برد کر دیا گیا تھا، قطر بیت کر دیا گیا تھا۔ ان تمام تعلیمات کو لیے ہوئے آخری کتاب قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی آخر الزماں، آخری نبی، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا، اور آپ نبی بن گئے۔ غور کیجیے گا کہ جن آیات کے ذریعے سے آپ کو نبی اور رسول بنایا گیا، ان آیات میں علم کی فضیلت تسلیم کرائی گئی۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ جہالت و گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، ہر قسم کی برائیاں عام تھی، ساری خرابیوں سے دوچار تھے، بت پرستی ہو، شرک ہو، ناجائز تعلقات ہو، حرام خوری ہو، بدکاری ہو، زناکاری ہو، رشوت ستانی ہو، یعنی جتنی بھی برائیاں تصور کیا سکتی ساری برائیاں وہاں تھی۔ ان برائیوں کے خاتمے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، تو سب سے پہلے آپ سے کہا گیا پڑھیے۔ آپ لوگ داعیہ ہیں، معلمہ ہیں، دین کی دعوت دینے والی ہیں، بغیر پڑھے ہوئے دین کی دعوت سے گریز کیجیے۔ جب بھی دعوت دینا ہو تو اسی مسئلے کی وضاحت کیجیے جس مسئلے کو کتاب و سنت کی روشنی میں آپ اچھے سے جانتی ہیں۔ حالات کو سدھارنا ہے، سماج کی اصلاح کرنا ہے، سوسائٹی کی درستگی کا خاص خیال کرنا ہے، تو ذمہ داری یہ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب و سنت کی تعلیمات سے آپ کو آراستہ پیراستہ کیا ہے، آپ اسے پڑھیے اور اس کے بعد لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیمات کی تبلیغ کیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پڑھیے، آپ ان پڑھ تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، سیکھا بھی نہیں، کبھی آپ کے دل میں اتار دیا گیا، کبھی جبریل آپ کو پڑھا دیا کرتے تھے، کبھی آپ کے دل میں بات ڈال دی گئی، کبھی ایسا ہوا ہے کہ معراج بلائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، بات چیت بھی ہوئی۔ بہرحال گھر واپس آئے تو خدیجہ کبریٰ نے کہا کیا معاملہ ہے، آپ کے چہرے کا رنگ پھک پڑا ہوا ہے، زردی چھائی ہوئی ہے، حیران و پریشان ہے۔ کہا پہلے سنو زمینونی چادر اڑاؤ، کمبل اڑاؤ، ٹھنڈا لگ رہا ہے۔ گھبراہٹ سے دوچار ہو گئے، کہا بار بار ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم بچیں گے نہیں، ہم تباہ برباد ہو جائیں گے۔ تو وہاں وہاں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طاہرہ نے، خدیجہ الکبریٰ نے، پاک دامن بیوی نے آپ کو اپنے آنچل سے آپ کے پسینے کو پوچھا، آپ کی پریشانی کو دور کیا، آپ کو تسلی دی، کہا اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو فلاں خوبیوں کے مالک ہیں، آپ کے اندر اس قسم کی اچھائیاں ہیں،
آپ غریب و نادار کے لیے محنت کرتے ہیں، مجبور انسان کی مجبوری کو آپ سمجھتے ہیں، ان کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں، بوجھل انسان کے بوجھ کو اٹھا لیتے ہیں، مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، ایسے ویسے اخلاق اگر آپ کے صلہ رحمی کرتے ہیں، ایسے اخلاق کے مالک انسان کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ یہ پریشانی کے وقت میں بیوی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے شوہر کی نگہبانی کرے اور اپنے شوہر کا ساتھ دے۔ بہرحال اس کے بعد کیا ہوا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری مرتبہ وحی دی گئی، جو حضرت خدیجہ نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، ساری تفصیلات بتائی، انہوں نے خوشخبری سنائی کہ آپ تو نبی ہو گئے، خوشخبری آپ کے لیے۔ 10 دنوں تک وحی کی آمد کا سلسلہ موقوف رہا، پھر دوبارہ شروع ہوا اور سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیتیں نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ مکی دور سے متعلق کچھ باتیں یاد رکھیے، 23 سالہ نبوی دور میں سے 13 سال مکی دور ہے، اس 13 سال کو بھی آپ کچھ حصوں میں بانٹ لیجئے۔ ابتدائی 3 سال خفیہ دعوت و تبلیغ کے سال ہیں، چھپ چھپا کے دوست احباب کو، اپنے جان پہچان کے لوگوں کو آپ نے دعوت دی۔ پہلے ایمان لانے والوں میں مردوں میں صدیق اکبر ہے، عورتوں میں خدیجہ الکبریٰ ہے، لڑکوں میں حضرت علی ہے اور غلام میں حضرت زید بن حارثہ ہے۔ 3 سال تک خفیہ تعلیم دی، پوشیدہ طور سے لوگوں کو سمجھایا۔ چوتھے سال کو حکم ملا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے۔ 7ویں حکم ملا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کھلم کھلا بیان کیجیے اور مشرکوں سے اعراض کیجیے۔ آپ نے صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے لوگوں کو دعوت دیا، صباحا سب لوگ جمع ہو گئے، دستور کے مطابق وہ نقارہ پیٹا گیا، آواز دی گئی، کہا سنو، اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے تمہارے دشمن تم پر ہمراہ ہونے کے لیے تیار ہیں، میری بات کی تصدیق کرو گے؟ سب نے کم تصدیق کریں، کیوں نہیں، کبھی آپ سے جھوٹ کا تجربہ ہی نہیں کیا، ہمیشہ تو سچائی کی بات کو مانی ہے۔ کہا اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے، اگر کامیابی چاہتے ہو تو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعرب عجم، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اس عقیدے کو مان لو، عرب عجم دونوں کے مالک بن جاؤ گے۔ وہ چچا جو ابو لہب ہے، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ خوشی منائی تھی، اور خوشی منانے کی شکل کیا تھی؟ ان کی مادی نے، سویبہ نامی مادی نے انہیں خوشخبری سنائی تھی کہ آپ کے بھائی گھر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے خوشخبری سنتے کہا تم نے بھتیجے کی خوشخبری سنائی ہے، میں تمہیں آزادی کی خوشخبری سناتا ہوں۔ لیکن اسی ابو لہب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، محمد تمہارا ستیہ ناس ہو جائے، اس لیے جمع کیے تھے۔ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8-10 سال کے بعد اس کا جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ ما کسب، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مریں گے نہیں، ابھی ان پر تباہی بربادی نہیں آئے گی، اپنے موت سے تو مریں گے لیکن تباہی بربادی تو ابو لہب پر آئے گی، اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں گے وغیرہ ذالک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع رکھا، جاری رکھا، مخالفتیں ہوتی رہی، کئی انداز سے مخالفت کی گئی، کبھی قرآن کے خلاف آواز اٹھایا گیا، کبھی آپ کی شخصیت کے خلاف آواز اٹھایا گیا، کبھی یہ قرآن کے مقابلے میں یا آپ کی دعوت و تبلیغ کے مقابلے میں قصے کہانی سنائے گئے، کبھی آپ کو لالچ دیا گیا، کبھی آپ کو ظلم و بربریت سے دوچار کیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ آپ دعوت و تبلیغ سے رک جائیے۔ جن صحابہ نے ایمان قبول کیا ان کے ساتھ بھی پریشانی لائی گئی، انہیں بھی مارنے پیٹنے کی کوشش ہوئی۔ نبوت کے 5ویں سال میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں، دودھ شریک بھائی بھی ہیں، لنگوٹیا یار بھی ہے، علاوہ اس کے۔ اس 3 دن کے بعد حضرت عمر فاروق نے ایمان قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ نبوت کے 7ویں سال تک چلا، مخالفت پر مخالفت ہو رہی ہے، یہاں تک کہ نبوت کے 7ویں سال کفار و مشرکین نے طے کیا کہ محمد کو اور جو لوگ ان کا ساتھ دیں گے سب کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے،
3 سال کے لیے شیب ابی طالب میں ان کو محصور کر دیا گیا، وہ جیل کی سلاخ کے پیچھے ڈال دیا گیا اور ساری چیزیں ان سے چھین لی گئی، کھانے پینے کے لیے پریشانی ہو گئی، لالے پڑ گئے، لوگ پتے کھانے اور چمڑیاں چاٹنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر نبوت کے 10ویں سال میں صحیفہ کو چاک کیا گیا، پھاڑ کے پھینک دیا گیا اور ظلم بربریت کا ماحول کو ختم کیا گیا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی باری آئی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 10ویں نبوت کا 10واں سال بڑا غم کا سال رہا کہ ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، اور چند دنوں بعد یا چند دنوں پہلے حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ دونوں آپ کے لیے سینہ سپر رہنے والے فرد، گھر میں آپ کو تسلی دینے والی بیوی تھی حضرت خدیجہ، تو باہر کے ظلم و جبر کو سہنے کے لیے اور آپ کے لیے سینہ سپر بن کے کھڑا ہونے کے لیے ابو طالب تھے۔ دونوں ایک ہی سال میں انتقال ہو گئے۔ اس مناسبت سے تاریخ میں نبوت کے 10ویں سال کو کیا کہا جاتا ہے؟ عام الحزن، غم کا سال۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے باہر سفر کیا، تقریباً 60 میل یعنی 90 کلومیٹر دور پیدل آپ نے سفر کیا، آپ کے ساتھ آپ کا غلام ہے، یعنی طائف تشریف لے گئے۔ سوچا کہ وہاں کے سرداروں سے بات کریں گے، بات سنی جائے گی۔ 3 سردار کے پاس گئے، تینوں نے آپ کے خلاف کارروائی کر دی، آپ کی بات سنا نہیں۔ آپ جب واپس ہونے لگے، 10 دن آپ نے وہاں قیام کیا، جب واپس ہونے لگے اوباش اور گنڈوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا۔ حالات ایسے بنے کہ دو پہاڑوں کے فرشتے آپ کی خدمت میں تشریف لائے، کہیے یا رسول اللہ ان دونوں پہاڑوں کو آپس ملا دیا جائے اور اس بستی کے لوگوں کو تباہ برباد کے کچل دیا جائے، اس کو کچومر نکال دیا جائے۔ اب نے کہا نہیں، چھوڑ دو، اگر یہ ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا، ان کی نسل میں ایمان والے ہمیں دکھتے ہیں۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دی جانتے نہیں ہیں۔ آج طائف کی سرزمین کو جا کے دیکھیے، زبردست تعلیم و تربیت کا، دعوت و تبلیغ کا گہوارہ اور مرکز ہے الحمدللہ۔ وہاں سے جب واپسی ہوئی تو راستے میں جنوں کی جماعت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے قرآن مقدس کی آیت کی تلاوت کی سماعت کی۔ نتیجے کے طور پر وہیں وہ لوگ نقد دل ہار گئے اور کہنا شروع کیا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا وغیرہ ذلک۔ اس طرح سے جنوں کی ایک جماعت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، انسان نے ٹھکرا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے راز ہائے سربستہ میں سے جنوں کی جماعت کو بھیج دیا کہ انسان ایمان نہ لائے تو کیا ہوا، جن کی جماعت سے آپ کی تقویت پہنچائی جاتی، مخالفت چل رہی ہے، آپ کی دعوت و تبلیغ میں کسی قسم کا اثر نہیں ہو رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا، زبردست مخالفت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخالفت کے وقت میں جو انسان ثابت قدم رہتا ہے اسے اونچا مقام عطا کرتا ہے۔ نبوت کے 12ویں سال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا۔ دنیا آپ کو زمین کے نیچے، زمین پر ذلیل و خوار سمجھ رہی تھی، مفلس و قلاس سمجھ رہی تھی، حیران و پریشان دنیا سمجھ رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کو دکھا دیا جسے تم کم تر سمجھتے ہو، ان کا مقام یہ ہے کہ 7 آسمان کے اوپر آپ کی پہنچ ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معراج جیسی دولت سے مالا مال کرایا۔ معراج میں تشریف لے گئے، 7 آسمان کی سیر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور تشریف فرما ہوئے، راز و نیاز کی بات پردے میں ہوئی، کچھ تحفے تحائف، 50 وقت کی نمازوں کا نذرانہ یا 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ، اور ساتھ میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور خوشخبری کی بات کہ آپ کی قوم میں سے جو شرک نہیں کرے گا اس کو بخش دیا جائے گا۔ اس قسم کے تحفے تحائف لے کے آپ واپس ہوئے۔ فلسطین کی سرزمین پر بیت المقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام عطا فرمایا کہ مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ کتنا بڑا مقام دیا۔ عام انسانوں نے آپ کے مقام منصب کو نہیں سمجھا، آپ کو ذلیل خوار کرنے کی کوشش کی، اللہ نے اونچا پہنچا دیا، 7 آسمان کی بلندی پہنچایا، عرش معلیٰ تک لے گیا اور رازوں نے آج کی باتیں کرائیں۔ پھر وہاں سے واپسی ہوئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نمائندہ بندے ہیں، انبیاء مرسلین کی جماعت ہے، ان تمام کو جمع کروایا
مسجد اقصیٰ میں اور سارے نبیوں کی امامت آپ نے کرائی. اب امام الانبیاء بن گئے, امام المرسلین بن گئے, خاتم النبیین تو ہے ہی. پھر اس کے بعد حالات اور بگڑتے چلے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے اسباب پیدا کیا. لوگوں نے مخالفت کی, مارنے کی کوشش کی, دھمکیاں دی گئی, ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا, جیل کی سلاخوں میں ڈالنے کی سازشیں رچی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام سے آپ کو محفوظ رکھا. البتہ کہا ابھی مناسب وقت یہی ہے, آپ یہاں ہجرت کر کے تشریف لے آئیے, پھر حالات ایسے بنیں گے کہ مکہ المکرمہ میں فاتحان شان سب داخل ہوں گے. صحابہ کرام ہجرت کر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی, ہجرت کی تیاری کی. صدیق اکبر کا ساتھ ہے. غار ثور میں آپ نے قیام فرمایا. نبوت دی گئی غار حرا میں. یہاں چھپ رہے 3 دن غار ثور میں. اس موقع پر صدیق اکبر کی صداقت کام آتی ہے. آپ سے جو قلبی لگاؤ ہے وہ کام آتا. بہت بڑی بات ہے. عبداللہ بن ارقی جیسے انسان جو ابھی کافری ہے, اپنی زبان کی پابندی اتنی زبردست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صدیق اکبر کے لیے اعلان تھا, جو زندہ مردہ پکڑ کے لائے گا اسے سرخ اونٹ سے نوازا جائے گا. عبداللہ بن ارقی نے چند سکوں کے بدلے یا چند دینار درہم کے بدلے آپ سے معاہدہ کیا تھا کہ ہم گمنام راستے سے مدینہ آپ کو پہنچا دیں گے. انہوں نے سودا نہیں کیا اپنے ایمان کا, غیر مسلم ہی ہے, لیکن لالچ میں جا کر ان دونوں کو پکڑوا نہیں دیا. بہت سے لوگ نکلے آپ کو پکڑنے کے لیے. حضرت مالک سراقہ بن جوشم بن مالک پہنچ گیا آپ کے پاس. 3 بار کوشش کی, گھوڑے ان کے زمین میں دھس جایا کرتے تھے. آخر میں کہا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجیے اور امن دے دیجیے. کہا ٹھیک, کسی کو بتانا مت, چلے جاؤ. اب قبا پہنچے ہیں. قبا میں 10-12 دن آپ نے قیام فرمایا. اس دوران ایک مسجد کی تعمیر فرمائے جس کا نام رکھا مسجد قبا, جس کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی گئی. وہاں سے واپسی ہوئی, مدینہ جانا ہے, چند میل کے فاصلے پر مدینہ ہے. قبیلہ بنی سالم میں جمعہ کا وقت ہو گیا. 100 آدمی پر مشتمل لوگوں کی آپ نے امامت کی اور جمعہ کی نماز پڑھائی. مدینہ پہنچ گئے. مدینہ جہاں مسجد نبوی آج ہے, وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی. حضرت ابو ایوب انصاری نے اونٹنی کا لگام تھام لیا. سب لوگوں کی دلی خواہش تھی کہ ہمارے یہاں نبی رسول مہمان بنے, لیکن آپ نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ میں کجاوا ہے آدمی اسی کا مہمان بنتا ہے. ابو ایوب انصاری نے یہ اللہ کے فضل و کرم سے جذبہ مسابقت دکھائی, انہوں نے تھام لیا, اب انہی کے ہم مہمان بنیں گے. پھر جہاں مسجد نبوی کی تعمیر ہے وہ 2 بچوں کی جگہ تھی, صادر یعنی سہل اور سہیل, ان دونوں سے قیمتاً لینے کی کوشش کی گئی, زمین دی جائے. انہوں نے کہا ہم ویسے وقف کر دیں گے, لیکن ہلکی پھلکی قیمت ادا کی گئی. وہاں مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی. مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو ایک مرکز بنا دیا. امیر بھی ہے, غریب بھی ہے, چھوٹے بھی ہے, بڑے بھی ہے, عورت بھی ہے, مرد بھی ہے, کالے بھی ہے, گورے بھی, سارے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر انسانیت کی روح پھونکتے ہیں, اخلاقیات کا درس دیتے ہیں, اخوت و بھائی چارہ کی تعلیم دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ابھی 1 سال کا زمانہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ کی جانب سے حکم ملا کہ مسلمانوں پہ ظلم بہت ہوتا ہے, مظلوم انسان کا مسئلہ حل کر دیا جائے. اب بار بار مار کھانے کی ضرورت نہیں ہے, اب ترکی بترکی جواب دینے کی نوبت آنی چاہیے. یعنی کمزور مسلمانوں کا مسئلہ حل کر دیا گیا اور کہا تمہیں جنگ کرنے کی اجازت دے دی گئی. ہجرت کے دوسرے سال جنگ بدر کبریٰ پیش آئی, جن مسلمانوں کی صرف 313 کی تعداد تھی اور غیر مسلموں کی تعداد 1000 کے قریب. اللہ کے فضل و کرم سے یہ 313 کی تعداد جو نہتی ہے, کامیابی حاصل کی, غلبہ حاصل کر لیا اور کفار و مشرکین کو شکست سے دوچار ہونا پڑا. اس کو یوم الفرقان کہا گیا ہے, حق و باطل کے درمیان تفریق کا دن کہا گیا. اب مدینی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 لڑائیاں لڑی ہے, جس میں بنفس نفیس آپ نے شرکت کی ہے. باقی بہت ساری لڑائیاں جس میں صحابہ کرام کو بھیجا گیا. حالات کا اندازہ لگائیے کہ
23 سالہ نبوی زندگی آپ نے کس طرح گزارے. ہجرت کے تیسرے سال جنگ احد کا معاملہ پیش آیا. مسلمانوں کی تعداد مومن منافق ملا کر کے 1000 اور غیر مسلموں کی تعداد 3000. منافقین کے سردار نے یہ کہہ کر اپنے 300 لوگوں کو چھانٹ لیا کہ ہماری بات نہیں رکھی گئی. بہرحال اس سے کچھ فرق نہیں پڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو جگہ جگہ بٹھا دیا اور کہا اس پہاڑی کو چھوڑنا مت. 50 تیر اندازوں کو ایک جگہ کھڑا کر دیا، اس کو چھوڑنا مت، چاہے ہماری بوٹیاں نوچ لی جائے، چاہے ہم کامیابی سے دوچار ہو جائے. لیکن صحابہ کرام سے لغزش ہوئی، اس جگہ کو چھوڑ دیا اور مال غنیمت کے سمیٹنے میں لگ گئے. نتیجہ کیا ہوا؟ خالد ابن ولید ابھی جو مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے اسی جانب سے حملہ کیا اور جیتی ہوئی جنگ ہارنے میں تبدیل ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ کے سر میں کھود کی کڑیاں بھی چکی، بلکہ آپ کی وفات، آپ کی شہادت کا افواہ بھی اڑا دیا گیا. 70 کے قریب صحابہ کرام شہید بھی ہو گئے. مطلب کیا ہوا؟ ایک حکم رسول کی نافرمانی کرنے کے نتیجے میں جیتی ہوئی جنگ ہارنے میں تبدیل ہو سکتی ہے. ہجرت کے 5ویں سال میں جنگ خندق کا واقعہ پیش آیا. 10,000 کے لشکر جرار نے مکہ کے مدینہ کی اینٹ سینٹ بجانے کی کوشش کی. صحابہ کرام کے مشورے سے خندق کھودنے کی باری آئی. بنفس نفیس آپ بھی شامل ہیں. ہجرت کے 6 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں احرام کی غرض سے جا رہا ہوں. اب 14 صحابہ کرام کے ساتھ میں پہنچ گئے. کہاں؟ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. حدیبیہ کے مقام پہ آپ کو روک دیا گیا، کچھ شرطیں لگائی گئی. آپ نے ان شرطوں کو گوارا کر لیا، صرف اس لیے کہا 10 سال جنگ بندی رہیں گی، دعوت و تبلیغ کے لیے عام اجازت جاتی ہے، جس کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنا چاہے کر سکتے ہیں، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ جو مکہ سے مدینہ جائے گا واپس کرنا ہوگا، جو مدینہ سے مکہ آئے گا واپس نہیں کریں گے. آپ نے کہا یہ بھی ڈن. بس صحابہ کی نگاہ وہاں تک نہیں پہنچی جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پہنچی ہوئی تھی. کہا ٹھیک ہے. عمر ابن خطاب نے ذرا سا تیش میں اگر یا رسول اللہ حق پر نہیں ہے، اتنا دب کر صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. لیکن جب وہاں سے واپس ہی ہوئی تو بعد میں اسی کو اللہ نے کہا ان فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے کھلی کامیابی آپ کو دے دی. ان 1400 صحابہ کرام کو لے کر اب واپس آئے. اس موقع پر ایک چیز یاد رکھیے گا، آپ نے کہا کہ احرام کھول دو، کوئی کھولنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ اپنی بیوی سے کہا بھائی آج کوئی میری بات سننے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ کہ رسول اللہ بات منوانا ہے، پہلے اپنا وہ کام کیجیے. آپ خود اپنا احرام کھول دیے، دیکھیے سب آپ کو کھول دیں گے. آپ نے احرام کھولا اور سب نے احرام کھول دیے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ سب دعوت و تبلیغ میں لگے، کیونکہ حکم دیا، اجازت دی گئی 10 سال تک جنگ بندی، دعوت و تبلیغ کے لیے عام اجازت ہے. ایسی دعوت و تبلیغ صحابہ کرام نے کی کہ ایک 1.5 سال کے بعد فتح مکہ 8ویں نبوت کے 8ویں سال میں واقعہ پیش آیا. اس میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہو گئی؟ 10,000. جنگ بدر میں 313، جنگ احد میں تقریباً 1000، جنگ خندق میں تقریباً 3000، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر جو شریک ہوئے جہاں جانے کے لیے وہ 1400. اور پھر اس کے بعد ایک 1.5 سال کے بعد فتح مکہ کا معاملہ یہ ہوا تو اس میں 10,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے. کیوں؟ کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو آپ نے صلح کیا اور دعوت و تبلیغ کا جو میدان ہموار ملا، آپ نے کام لیا، اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی سے ہمکنار ہو گئے. اس کے 1 سال کے بعد جنگ تبوک پیش آئی ہے. فتح مکہ کے موقع پر آپ نے عام اعلان کیا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے معاف کیا جائے گا، امن دیا جائے گا. جو ابو سفیان گھر میں چلا جائے گا اسے امن دیا جائے گا، جو خانہ کعبہ میں چلا جائے گا اسے امن دیا جائے گا. چند گنتی کے افراد کو چھوڑ کے عام معافی کا اعلان کر دیا. آپ کے اخلاق کے فاضلہ سے لوگ متاثر ہوئے اور دین میں جوق در جوق ایمان میں داخل ہونا شروع کر دیے. یہاں تک 1 سال کا زمانہ گزرا. ہجرت کے 9ویں سال میں آپ نے جنگ تبوک کی ہے. جنگ تبوک میں مسلمانوں کی تعداد 30,000 کے قریب تھی، اور اس کے 1 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا ہے. آپ کے ساتھ حج کرنے والوں کی تعداد 1,44,000 کی تھی. اور پھر اس کے بعد ہجرت کے 11ویں سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے. اسی حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پر آپ کو
قرآن مقدس کی آیت بھی سنائی گئی حجۃ الوداع کے موقع پر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ واپسی ہو رہی تھی تو یہ آپ کو سنایا گیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت و تبلیغ کا طریقہ اپنایا، کیسے کیا ہوا اب اندازہ لگا لیجیے۔ آخری ایام آئے، مرنا تو ہے ہی، کسی انسان کو دنیا میں بقا نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے، دنیا سے جانا ہے، جو پیدا ہوا ہے اس کو مرنا ضرور ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا، اب یہاں رہیے یا اللہ کی بارگاہ میں جائیے، یا اللہ میں اپنی تیری بارگاہ میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ بار بار دعا کرتے تھے اللہم بالرفیق الاعلی۔ 28 سفر کے مہینے کی 28 تاریخ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے، واپسی میں سر میں درد ہوا اور یہیں سے آپ کی مرض الموت کا سلسلہ شروع ہوا، تقریباً 14 دنوں تک یا 15 دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر اس کے بعد سوموار کا دن ہوا، ربیع الاول کی 12ویں تاریخ ہوئی، ناشتے کا وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ رات کیسے گزرے آپ نے تفصیل سنی ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا مسئلہ کھڑا ہوا، کچھ حالات پیدا ہوئے، نبی مرے ہیں کہ نہیں مرے ہیں۔ صدیق اکبر نے قرآنی آیت کے ذریعے سے اس عقیدے کو مسلم کروا دیا کہ ہر انسان کی موت ہو سکتی ہے، گزشتہ نبیوں کی موت ہو سکتی ہے تو اللہ کے نبی کی موت ہو سکتی ہے۔ عمر فاروق جیسا انسان بےتاب ہو گئے اور آپے سے باہر ہو گئے، جو کہے گا اللہ کے نبی کی موت ہوگی اس کی گردن مار دیں گے، لیکن قرآنی آیت کے سامنے سب ٹھنڈے پڑ گئے۔ قبر کے بارے میں مسئلہ، قبر کہاں کھودا جائے گا؟ حدیث سنائی گئی کہ نبی کی جہاں موت ہوتی ہے وہ ان کی قبر کھودی جاتی ہے۔ غسل کے مسئلے میں اختلاف ہے، غسل کیسے دیا جائے گا کہ نبی کے لاش کو کپڑے اتار کے غسل نہیں دیا جاتا ہے، غسل خاندان کے لوگوں نے دیا۔ نماز جنازہ پڑھنے کی باری آئی تو الگ سے نماز جنازہ کی کیفیت نہیں ہوئی، بلکہ نماز جنازہ کی وہ شکل ہوئی کہ 10 آدمی کا وفد جاتا تھا اور نماز جنازہ پڑھ کے چلا آتا تھا۔ اس کی تفصیل نہیں ملتی، بعض لوگوں کا درود السلام پڑھ کے چلے آتے تھے اور بعض لوگوں کا باضابطہ نماز پڑھتے تھے، اس میں کوئی امام نہیں ہوتا تھا۔ سوموار کی وفات ہوئی، سوموار کا دن پورا گزر گیا، منگل کا پورا دن گزر گیا، منگل اور بدھ کے درمیانی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ یہ ہے مختصر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ اب غور کیجئے کہ 40 سال کیسے گزارے، 13 سالہ مکی دور آپ نے کیسے گزاری، 10 سالہ مدنی دور آپ نے کیسے گزاری ہے، دعوت و تبلیغ کا فریضہ آپ نے انجام دیا ہے۔ صرف 23 سال کی مدت میں اور بطور خاص مدینہ کی 10 سالہ مدت میں جو مجاہدہ کیا ہے، جو جانفشانی کی ہے، جو کوششیں آپ نے کی ہے، جو قد و کاوش آپ نے کی ہے، جو دعوت و تبلیغ کے لیے محنت و مشقت آپ نے کیا ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معمولی سی مدت میں وہ کارہائے نمایاں آپ کے ذریعے انجام دلوا دیا کہ دنیا میں اس کی تاریخ نہیں ملتی ہے۔ آپ کے اخلاق فاضلہ سے لوگ اس طرح متاثر ہوئے کہ آپ کی بات مانے بغیر چارہ کار نہیں پا سکے۔ اس لیے آج کے ہم مسلمانوں سے بطور خاص گزارش کرتے ہیں، اپنی بہنوں سے اور خصوصاً اپنے ان دائی بہنوں سے جن کے پاس علمی لیاقت تھوڑی سی آ گئی ہے، انہیں اپنے علم پر ناز نہیں کرنا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، آپ کو علم کی بنیاد پر فضیلت نہیں ملے گی، دینداری کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر، تقوی شعاری کی بنیاد پر فضیلت ملے گی۔ کوشش یہ کیجئے جو آپ نے سیکھا ہے اللہ کے بندوں تک پہنچائیے، اخلاص کے ساتھ کام کیجئے، ریا و نمود کے لیے مت کیجئے۔ آپ کو بڑے عالمہ کہا جائے گا، معلمہ کہا جائے گا، مبلغہ کہا جائے گا، مقررہ کہا جائے گا، فنا کی شخصیت ایسی جس کی تودی بولتی ہے، اس قسم کے نام نمود کے چکر میں نہ جائیں گے، بلکہ کوشش یہ ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو موقع ملا ہے آپ نے موقع کا صحیح استعمال کیا ہے۔ آپ نے سنا نہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر 10 سال کی جنگ بندی کا اعلان کیا گیا، آپ نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ ابھی 1400 لوگ دیں، ابھی 1 سال کے بعد 10,000 کے قریب ہو گئے۔ کیوں ہوئے بھائی؟ کیونکہ آپ نے تبلیغ کا کام کیا ہے اور سنجیدگی متانت کے ساتھ لوگوں کے درمیان پیغام پہنچایا۔ اور اس کے بعد جب فتح مکہ ہوا، شان و شوکت بگھاڑے نہیں ہیں، کال اٹھا کے زندگی نہیں گزارے ہیں، جشن فتح نہیں منائی ہیں، بلکہ قرآن مقدس کے بیان کے مطابق کیا کہا؟ جب آپ اللہ کی مدد آ جائے، جب فتح آپ کو مل جائے، جب دیکھ لیں کہ لوگ جو درج اسلام میں داخل ہونا شروع ہو رہے ہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، اور اگر کسی قسم کی معمولی غلطی ہوئی، بھول چوک ہوئی، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کے طلبگار بنیے۔ آپ سے زیادہ تبلیغ کا حق ادا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ کو حکم دیا گیا توبہ کا طلبگار بنیے،
اللہ کی تسبیح بیان کیجیے۔ یہ مبلغوں کے لیے، مقرروں کے لیے، داعیوں کے لیے باضابطہ درس ہے کہ اگر آپ کی دعوت و تبلیغ سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں تو آپ کو کرنا نہیں چاہیے، اترانا نہیں چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے، گھمنڈی نہیں بننا چاہیے، بلکہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے اور آپ کے ذریعے سے کام لے رہا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی، جملہ مسلمانوں کو بھی سیرت النبی کے آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھنے اور اپنی زندگی کو بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر کسی قسم کی بھول ہوئی اللہ مجھے اصلاح کی توفیق دے۔ اب بہنوں سے گزارش ہے کہ اختصار کے ساتھ بہت ساری باتیں تو نہیں آ سکی، اختصار کے ساتھ بہت ساری باتیں لائی گئی ہیں، اگر اس میں سبقت رسانے سے کسی قسم کی بات نکل گئی ہو تو ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ جو سب باتیں صحیح ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو باتیں غلط ہے وہ میری اور شیطان کی طرف سے ہیں۔ ہم اپنی غلط باتوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ صحیح باتوں پر ثبات قدمی کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اور جملہ مسلمانوں کو بھی زندگی کے تمام تر شعبہ جات میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے مکمل رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق گردانی نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔